بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کچھ تھوڑا بہت ٹرائی کر سکیں سمجھنے کا. اور بس جس وقت بھی جو سن رہے ہوں اور میں کچھ بول رہی ہوں یا جو بھی کسی سے بھی آپ سنیں، بس مین دل میں اپنی نیت یہ کر کے رکھیں کہ یہ اس لیے سن رہے ہیں کہ اس کو اپلائی کر سکیں اپنی لائف میں. یہ میرے لیے بھی یہی ہے اور آپ کے لیے بھی، کہ ریزن بیہائنڈ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو پڑھنے کا سمجھنے کا یہ ہونا چاہیے کہ میری لائف میں اس سے چینج آ جائے. That's about it انشاءاللہ تعالیٰ. سو آیہ نمبر 215 سے ہم نے شروع کرنا ہے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ مطلب ہم کتنا خرچ کریں، کہاں پہ خرچ کریں، کیا چیز بہتر ہے، کس پہ خرچ کرنا بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تھوڑا سا، اب یہ اگین میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا ہمیں ڈویژن بتا دی کہ جو ایکسٹرا کسی پہ خرچ کرنا ہے یا کہیں خرچ کرنا، اپنی ضرورتوں کو نکال کے، اور ضرورتوں کی بات ہو رہی ہے، لگژریز یا ایکسٹرا جو ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. قل، کہہ دیجئے، ماں، جو، انفقتم، خرچ کرو تم، من خیر، مال میں سے. مال کو خیر بھی، خیر کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے مال کے لیے، ٹھیک ہے. خیر از مال، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب جو ایک، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو مال و دولت یہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. من خیر، اب یہ کہ اب پوری ایک وہ لسٹ آ رہی ہے، فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، یعنی اپنے والدین پہ خرچ کرنا. اور اسپیشلی جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ وہی بات کہ ریٹائر ہو گئے ہیں، جاب نہیں کر رہے، یا گھر پہ ہیں، یا آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، یا وٹ ایور دا سچویشن مائٹ بی، تو ان پہ خرچ کرنا. والاقربین، اور قرابت دار، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرنا. والیتامہ، اور یتیموں پہ. یتیم چاہے رشتہ دار یتیم ہے یا کسی کا پتہ چلا ہے کہ جی وہ یتیم ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی تو بہت بہت زیادہ ہمیں تلقین کی گئی ہے. اور والمساکین، اور مسکین. مسکین، یہ پہلے بھی بات ہی ہو چکی ہے کہ مسکین وہ ہے جو مطلب کوشش کے باوجود بھی ان کا گزر بسر نہیں ہوتا. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آپ یہ کہہ لو کہ ہمارے دماغ میں اس کا ایک وہ ڈفرینٹ وہ چل رہا ہوتا ہے کہ لیٹس سے کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے کہ جن کو، جو ٹھیک ہے بظاہر کام بھی کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ سفید پوش ہیں، ان کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے. مگر میں اور آپ بعض دفعہ جب مدد کرنے کی بات آتی ہے یا ڈونیشن دینے کی بات آتی ہے، روپیہ پہ، ہم گھر سے باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دے دو، وہ بڑی ضرورت مند ہیں، وہ بڑے ضرورت مند ہیں. جبکہ ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ شروع تو گھر سے کرنا ہے. جب گھر میں موجود ہیں یا قریب رشتہ داروں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے ایکسٹرا ہے، بہت زیادہ ہے جو آپ دونوں جگہ خرچ کر سکتے ہو، ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر اف یو ہیو ٹو چوز، تو پھر اپنے رشتہ داروں کو آپ پرائیورٹی دیں گے نا. وہ تو آپ کے خون کا رشتہ ہے، یہ آپ کے قریبی ہیں. مطلب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، یعنی گھر سے شروع کریں. اور ہر چیز اپنے قریب، وہ سرکل بنتا جاتا ہے کہ پہلے چھوٹے سرکل میں آپ کے والدین آ گئے، قریبی رشتہ دار آ گئے، بہن بھائی آ گئے، پھر اس کے بعد اس سے دور کزنز آ گئے، پھر سیکنڈ کزنز آ گئے، پھر دوست، پھر کولیگز. اس طرح کر کے دیکھنا ہوتا ہے. ہم پہلے ہی چونکہ وہ بات اس طرح ہمارے دماغ میں آتا ہے. جیسے اب پاکستان میں جو سیلاب کی وجہ سے جتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جتنے لوگ ان کا مال و متاع سب ڈوب گیا، ختم، اور اس کے لیے جو جتنا بھی کرے وہ کم ہے اور ضرور کرنا چاہیے. بٹ اگین میں وہی کہوں گی کہ مطلب اگر اپنے گھر میں کوئی نظر آ رہا ہے کہ جن کو کھانے کی پرابلم ہے، جن کو علاج کی پرابلم ہے، کیا، تو ان کا ہم پہ فرض پہلا بنتا ہے. وہ اپنے سبیل اور مسافر کے لیے، جو کبھی کبھی مسافر کوئی ہوتا ہے، کبھی پہلے زمانے میں تو زیادہ تھا کہ جی لوٹ مار ہوئی، کسی کے ساتھ سامان لوٹ لیا گیا، اب ان کے پاس
رہنے کو جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کو جگہ نہیں، تو ان کی مدد کرنا، کوئی بھی اگر ٹریولر ہے اس کی مدد کرنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے، خرچ کرنا ان کے اوپر. وما، اور جو کچھ تفعلو تم کرو گے، من خیرن نیکی میں سے، فإن، تو بے شک، اللہ بھی اس کے بارے میں علیم، خوب جاننے والا ہے. مطلب نیکی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، یہ بات ایسی ہی نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا اس پہ ایمان ہونا ہے چاہیے کہ میں کچھ بھی کر رہی ہوں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے اللہ کی رضا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں اور میری واہ واہ کریں کہ میں کتنا کام کرتی ہوں، میں کتنا والنٹیئر ورک کر رہی ہوں، میں لوگوں کی کتنی مدد کر رہی ہوں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ میرا رب راضی ہو جائے، اور یہ میرے رب کی مخلوق ہے جو ہم سب تو ایک دوسرے کے کام تو آنا ہی ہے. تو چاہے دوسروں کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں جو بھی کچھ کر رہی ہوں. مجھے کسی سے اپریسیشن نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. that should be enough. And that should be an enough، آپ کہہ لو کہ انسپریشن میرے اور آپ کے لیے کہ اچھا کام کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے. کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا. قتال از جنگ کرنا. اور اردو میں ہمارے یہاں چونکہ وہ ہمیں قتل کر دینا اور مر دینا، لیکن نہیں، یہ الف کی وجہ سے ہی قتال جو ہے یہ جنگ کرنا کو، لڑائی جھگڑا. اور ہوا وہ، کرہن، ناپسندیدہ ہے، لکم، تمہارے لیے. یعنی کہ تمہیں وہ ناپسند ہے. تمہیں جب اچھا مکے میں جب مسلمان تھے تو ان کو کوئی حکم نہیں آیا تھا لڑائی کا، غزوات کا، جنگ کا، کوئی نہیں. اٹیک نہیں کرنا یا ریٹیلیٹ نہیں کرنا، بس برداشت کرنا ہے. مدینہ میں آ کے یہ اجازت دی گئی تھی. جب ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر جو ہوئی جب سیکنڈ ایئر ہجرہ کی، تو اس وقت وہ پہلی جنگ تھی. تو اب جو لوگ پہلے یہ تھے کہ ان کو یہ فیل ہوتا تھا ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، اب جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو اب ان کو پرابلم ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اب وہ ایک ڈر اور خوف، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ لکھ دیا گیا جنگ کرنا، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہیں، یعنی تمہیں کراہیت آتی ہے، نہیں تمہیں پسند نہیں ہے. وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، ان کے، تکرہو، تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، اور ہوا وہ، خیرن، بہتر ہو، لکم، تمہارے لیے. یہ آیا پوری کر کے نا پھر انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں. اس کا ایک دوسرا اینگل جو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند، یعنی قتال تمہیں، یہ جنگ تمہیں ناپسند ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے، میں اور آپ تو نہیں جانتے. وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، ان کے، تحبو، تم پسند کرو، تو محبت کرو، شیئن، کسی چیز کو، اور ہوا وہ، شرن، بری ہو، لکم، تمہارے لیے. واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، اور انتم، تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے. یہ کتنی ایک امپورٹنٹ آیا ہے اس لحاظ سے کہ جب ہمیں اپنے دل کو تھوڑا سا سکون دینے کے لیے کہ لت سے کسی چیز کی بہت زیادہ طلب ہے، بہت زیادہ خواہش ہے، مگر وہ چیز نہیں مل رہی ہے یا وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو سب بھی ریمائنڈ ہی کرائیں کہ بھلے ہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرے لیے یہ بڑی بہتر چیز ہے، بڑی اچھی ہوگی، وہ نیا گھر جو مجھے لینا تھا وہ مجھے نہیں مل رہا، یا جس طرح کا چاہیے نہیں مل رہا، یا گاڑی یا جاب، یہ والی جاب میرے لیے کیوں نہیں ہوئی، یا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں ہوا، یا یہ مطلب مختلف قسم کی چیزیں آ سکتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو ہمیں وہ لگ رہا ہو کہ یہ تو بہت ہی میرے لیے اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے خرابی ہو، کہ یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں بہت بہتر لگے اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تمہارے لیے شر ہو اس کے اندر. اور کوئی چیز ہے جو تمہیں بہت بری لگ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہتری ہو، کہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، لیکن وہ ہو جاتا ہے. اور اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بعد میں سمجھ آتا ہے نہیں، یہ جو ڈیسیجن ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بہتر کر دیا میرے ساتھ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ میری پوری کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی کام نہیں ہو پایا یا نہیں ہو سک رہا، اسی میں بہتری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، میں نہیں جانتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ میرا فیوچر دیکھ سکتے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتی. مجھے تو اسی ایک مومنٹ کا بس پتا ہے جس مومنٹ میں زندہ ہوں، مجھے تو نیکسٹ مومنٹ کا بھی نہیں پتا. تو اس لیے اپنے آپ کو یہ بہت ضروری ہے ریمائنڈر بار بار دینا کہ اگر کوئی کام میرا اٹکا پڑا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی. وہ بھلے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اینڈ اٹس ناٹ ایزی. جب انسان کو کسی چیز کی بہت طلب ہو
اور وہ نہیں ہو رہا ہو کام، تو یہ کوئی ایزی بات نہیں ہے کہ ہاں برداشت کر لیں اور اٹس اوکے، اور اٹس ناٹ ایزی. مگر بس ریمائنڈر اپنے آپ کو دیتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں نہیں جانتی. یسألونک کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، الشہر مہینے کے، الحرام حرام. تو حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ کوئکلی کوئی مجھے بتائے جلدی سے. حرام مہینے میں بہت دفعہ کیے میں. Who can tell me کون کون سے حرام مہینے ہیں؟ کوئی بھی اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بتا سکتا ہے. I think ایک تو محرم ہے، اور حرام مہینوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ جب اسلام سے پہلے بھی کہ آپ ان میں قتل و غارت نہیں کرتے تھے اور لوگ بچ کے نکلتے تھے. اس میں سے ایک حج کا مہینہ ہے. مجھے پتا اکٹھے 4 مہینے ہیں، بٹ یہ 2 بیچ میں آتے 3 ہیں. اکٹھے ہیں. 3 تو آپ یہ کہہ لو کہ اکٹھے ہو گئے، جس طرح ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر ایک رجب ہے. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو. ویلکم، جزاک اللہ خیرن. تو حرام مہینے جو ہیں اس میں یہ عربوں کو پہلے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی پتا تھا وہ حرام مہینے. لیکن وہ لوگ کرتے کیا تھے، اور ایون شروع میں اسلام آنے کے بعد بھی، کہ وہ اپنی مرضی سے سوئچ اراؤنڈ کر لیتے. تو ان کو پتا تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، قتل و غارت نہیں کرنا، لیکن اب انہیں کسی سے بدلہ لینا ہے. تو اب وہ کہہ دیں گے کہ نہیں یہ تو یہ والا مہینہ ہے، یہ تو یہ والا مہینے چینج کر لیتے تھے وہ اپنی مرضی سے. یہ والا حرام مہینہ ہو گیا، اب یہ حرام مہینہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے وہی مہینے رکھے ہوئے جو ہیں، اس میں چینج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں حرام مہینے کے بارے میں. اور اس کے پیچھے جو تھوڑی سی ایک چھوٹی سی جو آپ کہہ لو کہ ہسٹری کہہ لو، یہ آپ کو اگر یاد ہو، سیرہ میں بھی ہم نے وہ واقعہ ایک پڑھا تھا کہ کس طرح جو ایک قافلہ تھا انہی عربوں کا، جو مشرکین تھے ان کا، اور کس طرح جو کچھ مسلمان صحابہ کرام تھے اور ان کو ان سے ٹاکرا ہو گیا، اور کس طرح ایک قتل ہو گیا صحابی کے ساتھ. اور اس وقت ان کو یہ تھا کہ نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے. مگر ابھی وہ جو حرام مہینہ، I forgot کہ وہ کون سا مہینہ تھا، کہ موسٹ پرابلی محرم تھا یہ، کیا I'm not sure، کہ ان کو یہ تھا کہ شاید وہ مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا حرام مہینہ، تو اس لیے ان کے وہ ہو گیا. انہوں نے آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو وہ ایک دم پریشان ہوگی، تم نے کیا کیا. اور پھر اسی کو بات کو ان لوگوں نے جو انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو اچھالا کہ یہ کیا بات ہے کہ جی اپنی مرضی سے حرام مہینے میں قتل غارت کر دیا، اور اسلام تو یہ مطلب بہت زیادہ انہوں نے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ابھی بھی جس طرح ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو پورا اسلام لپیٹے میں آتا ہے، پورے مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ کہلا دیے گئے کچھ لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے. وہ صحابی جو تھے ان سے وہ غلطی، جنون غلطی ہوئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا. بٹ ان جو مشرکین کو یہ موقع ملا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ پھر آئے تھے نا رسول اللہ کے پاس پوچھنے کہ اچھا جی بتائیے پھر یہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام مہینے کے بارے میں، قتال جنگ کرنا فیہ، اس میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. ہوتا نا ایک ٹونٹ کرتے ہوئے کہ اچھا جی بتائیے، آپ بتائیں کہ اس مہینے میں کیا جنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں، جسٹ ٹو پروف کہ دیکھو مسلمانوں نے کیا کیا یا آپ کے صحابہ نے کیا کیا. قل کہہ دیجئے، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے. جنگ کرنا اس میں گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. اور صد روکنا، ان سے سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی کہ اللہ کے راستے سے روکنا. اور کفر، اور کفر کرنا، بھی اس کا یعنی کہ اللہ کا کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام. یہ بریکٹ میں روکنا کا مطلب یہ کہ اس میں عربی میں تو یہ نہیں آیا والمسجد حرام، لیکن اس کا میننگ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو مسجد حرام جانے سے روکنا. جیسے مسلمانوں کو they were not allowed مدینہ آنے کے بعد. آپ کو یاد بھی ہے کہ وہ واقعہ بھی جو ہوا تھا جب لیٹر آن، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گئے تھے، ان کو عمرے کے لیے جانا تھا اور ان کو نہیں جانے دیا گیا تھا. اور یہ قریش جو تھے انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی مسجد حرام پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لڑائی قتل و یہ جو جنگ کرنا حرام مہینے میں بے شک بہت بڑا گناہ ہے، مگر وہ جو اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام جانے سے روکنا، وَإِخْرَاجُ اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبرو زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک.
کبیر جو ہے نا یہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں. اکبر از دا سپرلیٹو ڈگری, مطلب اس سے اوپر کچھ نہیں, اتنا بڑا گناہ ہے. یعنی وہی کہہ لیں کہ ایک دونوں گناہ دونوں ہیں, مگر ایک گناہ کہیں زیادہ ہے دوسرے گناہ سے, کہ مکے سے لوگوں کو نکال دیا گیا, ان کے اپنے گھروں سے ان کو نکالا گیا, وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, وہ آپ اور یہ مشرکین جو تھے اللہ کے آگے کفر کا مطلب کفر کو نہیں چھوڑا انہوں نے, لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکا, دین پہ چلنا مشکل کر دیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے بڑا گناہ ہے کہ ایک حرام مہینے میں اگر جنگ و جدل ہو جائے. والفتنہ اور فتنہ اکبرو زیادہ بڑا ہے من القتل قتل سے, فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. فتنہ جو ہے نا, کیونکہ فتنہ میں پھر آپ کہہ لو کہ کوئی روک ٹوک نہیں آتی. اب آج صبح ایک میں نے چھوٹا سا وہ کسی نے شیئر کیا تھا, آئی ڈونٹ نو یہ کوئی جینوئن نیوز تھی یا کیا, اس پہ کوئی انہوں نے ایکسپلینیشن نہیں تھی, مگر اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا اگزامپل ہو جائے گا. کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ افغانستان میں کوئی ایک جگہ ہے, وہاں پر مسجد میں ایک گدھا جو ہے وہ داخل ہو گیا, یعنی نمازی تھے, نماز پڑھ رہے تھے, گدھا آ گیا, نمازی ایک دم پریشان ہو گیا اور بہت ان کو وہ چڑھا, انہوں نے گدھے کو مار ڈالا, گدھا مر گیا. اب گدھے کا مالک اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا, اس نے دیکھا اپنے گدھے کو کیوں مرا ہوا ہے, اس نے تلوار نکالی یا پتہ نہیں بندوق نکالی واٹ ایور, اس نے فائرنگ کی, وہاں کے کتنے سارے اس نے نمازیوں کو قتل کر دیا. اب جو باقی نمازی تھے انہوں نے کہا یہ کیا کیا, وہ چلے گئے اس کے گاؤں جہاں کا وہ رہنے والا تھا, وہاں جا کے انہوں نے اوپن فائرنگ کر کے کتنی عورتیں بچے بوڑھوں کو قتل کر دیا. شروع کس چیز سے ہوا تھا؟ وہ ایک گدھا جو گھس کے آ گیا مسجد کے اندر. اب اگر اس وقت وہ آرام سے پکڑ کے اس کو باہر نکال دیتے, یا اس کو کچھ اور کی, مطلب یہ آپ دیکھو کہ ایک چھوٹی سی تیلی تھی وہ, جس نے پھر یہ کس قدر ایک وہ بیک اینڈ فورتھ کر کے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے فتنہ زیادہ بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو قتل. یہ سارا فتنہ ہے نا کہ لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دینا, لوگوں کا عمرہ حج نہیں کرنے دینا, لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا, لوگوں کو اللہ کی راہ پہ چلنے سے روک دینا, مسلمانوں کے یا لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفر بکنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف انہوں نے دی صحابہ کرام, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ آپ کو جب کوئی ایک تو ہے نا کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا, وہ بات ختم ہو کے اب سزا ملے گی یا واٹ ایور جو ہوگا وہ ہوگا. ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو کانسٹنٹلی تکلیف دیے جا رہے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پھٹ پڑو گے, اور وہ جب اس وقت آپ پھٹ پڑتے ہیں اس وقت پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تکلیف دینے والے کی تکلیف چھوٹی تھی بڑی, بس ریئیکشن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر دیٹس وائی وہ بہت فتنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے. میری کسی بات سے اگر مجھے لگے کہ یہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا کچھ, تو مجھے وہ بات نہیں بولنی. اٹس اے فتنہ, آلدو چاہے وہ بات صحیح ہو واٹ ایور, لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ اس وقت فتنہ ہوگا, یہ وقت نہیں ہے بولنے کا, تو مجھے چپ کر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا, اور نہیں یزالون, یعنی وہ رکیں گے نہیں, وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. کیا یقاتلونکم, کہ جنگ کرتے تم سے, وہ ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے, رکیں گے نہیں. حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم, وہ پھیر دیں کم تمہیں, ان سے دینکم, تمہارے دین سے. ان استطاعوا, اگر وہ استطاعت رکھیں, یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیسیجن نہ ہو تو وہ تمہارے سے لڑائی کر کر کے ایک وقت آ جائے کہ تم کو کہ جی مجھے دین اسلام پہ چلنا ہی نہیں, جہاں اتنے قتل و غارت ہو رہے ہیں, میری مصیبت زندگی اجیرن ہوئی ہوئی ہے, تو وہ اگر ان کے اندر یہ طاقت ہوتی تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیتے. وَمَن, اور جو کوئی یرتدد, وہ پھر جائے, منکم, تم میں سے, عن دینہ, اپنے دین سے, فیمت, پھر وہ مر جائے, اور ہوا, وہ اس حال میں کہ وہ ہو کافرن, کافر, فاولئک, تو یہی لوگ ہیں, حبطت, ضائع ہو گئے, اعمالہم, اعمال ان کے, فی الدنیا, اس دنیا میں, والآخرہ, اور آخرت میں, واولئک, اور یہی لوگ ہیں, اصحاب, ساتھی, النار, آگ کے, ہم, وہ, فیہا, اس میں, خالدون, ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہ یہ لوگ تو کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں ہمیشہ تمہارے دین سے کسی طرح ہٹا دیں. جو ظلم ہو رہا ہے, جیسے فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یا سیریا میں جو ظلم ہو رہا ہے, یا مطلب جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ دوسری قوموں کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے, ان کا مقصد کیا, وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے,
وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ اتنی تکلیفیں دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ کسی طرح وہ اپنے دین چھوڑ دیں, کفر بک دیں, کفر کی طرف چلے جائیں یا کوئی کچھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو مڑ گیا دوسری طرف, یعنی اپنے دین سے دوبارہ پلٹ گیا جاہلیت کی طرف, اور ایسا کہ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی, تو اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے. اس نے جو نیک عمل جو بھی کیے ہوں گے وہ سب ختم, زیرو. اس کو دنیا میں بھی ضائع ہو گئے, آخرت میں بھی اس کے لیے زیرو ہوگا, اور وہ آگ میں ہمیشہ رہے گا. کیا ہم فیہا خالدون, کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں, تمام لوگ جو ہیں وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, جو مرتد ہو جاتے ہیں نا, جن کو آپ کہتے ہو کہ جی یہ جو اسلام سے پلٹ کے کبھی لوگ کرسچن ہو گئے, کبھی کوئی مطلب دوسرا مذہب, کوئی بدھ مذہب ہو گیا, یا کوئی کسی نے کہا جی میرا تو کوئی دین ہی نہیں ہے, جو بھی اسلام کی طرف آ کے ایک دم پھر واپس پلٹتا ہے, تو پھر اس کی سزا موت ہے. مطلب لیکن موت کسی انسان کے ہاتھوں نہیں, یہ ایک شرعی جو ایک حکم کے ذریعے یہ چیزیں, لیکن اس کے پوری پروٹوکول ہے. I don't want to go into the details کہ کیا ہے, لیکن یہ ہے, تو یہ بہت سخت ہے یہ بات. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے, والذین, اور وہ جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی, وجاہدو اور جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, یرجونا, وہ امید رکھتے ہیں, رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کی. یعنی جن لوگوں نے اللہ کی راستے میں ہجرت, اللہ کے راستے میں ہجرت, جیسے فار ایگزامپل جہاں میں رہ رہی ہوں وہاں پر میرے لیے نماز پڑھنا, دین کو فالو کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے, مجھے الاؤڈ نہیں ہے, تو مجھے وہاں سے میں چلی گئی ایسی جگہ پہ جہاں پر یہ سب کچھ میں کر سکوں. وہ ہجرت ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, مطلب وہ دین کے لیے میں نے ہجرت کی ہے. ہماری ہجرت کس لیے ہوتی ہے؟ ہماری ہجرت ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے, جاب کے پیچھے ہم ہجرت کرتے ہیں, بچوں کے اچھے اسکول کے لیے ہم ہجرت کر لیتے ہیں, اپنے مطلب اور بے تحاشا ریزنز ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس لیے ہجرت کرتے ہیں, اس لیے موو ہوتے ہیں کہ وہ دین کو اچھی طریقے سے فالو کر سکیں, دین کو اچھے طریقے سے فالو کر سکیں. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. جیسے جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی, حبشہ کی جو ہجرت ہوئی تھی جو پہلی والی, اور پھر اس کے بعد جو مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی ہے, جس میں یعنی لوگوں نے اپنا مطلب وہ اپنے بدن پہ جو ان کے کپڑے تھے بس ان میں نکل کے آگے تھے وہ, اور کس قدر غریب, مطلب کتنا غربت میں انہوں نے کتنا ٹائم دیکھا, کتنا نہیں, لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی, مطلب ان کو کوئی دکھ تکلیف نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو کرنا ہی تھا, ایمان کا لیول یہ تھا. ہم تو اگر اب موو بھی کریں تو ہم تو کنٹینرز میں اپنا سامان ڈال کے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, تب بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ نہیں ہمیشہ سے یہاں رہے, بچوں کو بھی یہاں کی عادت ہے, اور میں خود بھی آبادی ہوگی اب تو وہاں نہیں رہ سکتے, وہاں نہیں رہ سکتے. میں جو ایگزامپل دے رہی ہوں, وی ہیو ریزنز. اور جہاد کیا, جہاد کرنا, یہ جہاد میری زبان سے بھی ہے, جہاد میرے قلم سے بھی ہے, جہاد فزیکلی بھی ہے. جس نے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں. واللہ, اور اللہ, غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہجرت جو ہے نا, ہجرت صرف فزیکلی ایک ملک سے دوسرا ملک میں جانے کو ہی صرف ہجرت نہیں, آپ اس کی ایگزامپل سمجھیں. ہجرت جو ہے آپ کی یہ بھی ہے کہ برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آنا, وہ بھی ہجرت ہے اللہ کی خاطر. اپنی کوئی بہت ہی کوئی بری عادت تھی اس کو چھوڑ دیا, نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے میں نے اب ہجرت کر لی ایک برائی سے اچھائی کی طرف. اپنی روٹین چینج کرنا, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا, مطلب دس کین بی ڈفرینٹ. یہ بہت سارے ہجرت کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں. بعض دفعہ جینوئنلی لوگوں کے پاس کوئی آپ کہہ لو کہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جا سکے. اب جو چائنا میں جو مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ اس میں مطلب میجورٹی جو وہ لوگ ہیں they have no option, ان کے پاس نکلنے کا ہی آپشن نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جن کے پاس آپشن ہے, اور اس کے باوجود بھی. اچھا آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ تو ہم مطلب ہم سب اس میں کب کسی نہ کسی پوائنٹ پہ شامل ہوتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ سختی سے منع, جس طرح فرانس میں ہے کچھ سختیاں ہو رہی ہیں, دوسری اور جگہوں پہ ہو رہا ہے, ہمارے کینیڈا میں اس طرح سے نہیں ہے مشکل. اس کے باوجود بھی ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں وہ اسلام کو, وہ دین کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے بیکاز دے وانٹ ٹو فٹ ان. انہیں لگتا ہے لوگ مذاق نہ اڑائیں اس لیے مجھے کپڑے اس طرح کے پہننے.
لوگ مجھے کچھ کہہ نہ دیں تاکہ میں مطلب لگوں ان کے جیسا یا ان کی جیسی. ہماری کتنی باتیں, اور ابھی تو وہ تکلیفیں نہیں ہیں ہمیں تو اگر میں مطلب اللہ کا شکر الحمدللہ ہم حجاب میں بھی نکل سکتے ہیں, عبائی میں بھی نکل سکتے ہیں, ہم کپڑے کسی طرح کے پہن سکتے ہیں, ہم حلال کھانے پہ ہمارے ایشو نہیں, ہم نماز پڑھنا چاہیں ہمیں جگہ مل جاتی ہے, اس کے باوجود بھی اگر میں نماز نہیں پڑھ رہی یا میں مختلف چیزیں جو مجھ سے ایکسپیکٹڈ ہے ایز اے مسلم وہ میں نہیں کر رہی صرف اس لیے کہ بھئی اب یہاں آ گئے تو بس اب کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں زمین تو پوری اللہ کی ہے, کہیں بھی ہم رہیں گے, لیکن کیا میرے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی اللہ تعالیٰ کو دینے کی کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی میں, یا میں حلال کیوں نہیں کھاتی تھی, یا میں حلال پہنتی کیوں نہیں تھی, یا میں حلال تعلقات کیوں نہیں رکھتی تھی, یا میری کمائی حلال کیوں نہیں تھی, ہم اس کا ریزن کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. اگر ہمارا ریزن جینون ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والے ہیں. لیکن یہیں پر انشاءاللہ اس کو روکیں گے 218 پہ, آگے ہم گرامر کی طرف انشاءاللہ چلیں گے. تھوڑا ٹائم گرامر کے لیے ذرا زیادہ چاہیے ہوگا انشاءاللہ تعالی. سو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So I will just scroll so we can see جو ہم نے ڈرل کی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم نے علامہ اور جاہدہ اور اسلمہ فیملی کا ریویو کر لیا ہے انشاءاللہ تعالی. سو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک سب سے ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرن.